پہلے ہی سے لگے کہ اب رمضان جا رہا ہے، تھوڑا تراویح پڑھنے میں بھی آسانی، ان کا ایک طریقہ ہے ہر سال۔ تو کل ایک سورت گزری، سورہ حجرات۔ یہ سورت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے ادب کیا جاتا ہے، یہ قرآن نے ادب سکھایا ہے۔ اور واقعی سوچنے کی بات ہے کہ جو قرآن پڑھ کر کے بھی سرکار کا ادب نہ کر سکے، بڑے افسوس کا مقام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نہیں کیا تھا کہ عید کا چاند ہوا، یا بقرعید کے سلسلے میں کہ بقرعید کا چاند ہوا۔ کچھ لوگوں نے شور کر دیا کہ چاند ہو گیا، جب یہ ہوتا ہے شور کر دیا چاند ہو گیا، چاند ہو گیا، فوراً ابھی سرکار نے اعلان بھی نہیں کیا، سرکار خاموش رہے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، رسول موجود ہے، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ بین یدی واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، جو کچھ تم بکتے ہو اللہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ یعنی جو بات کرے گے تو وہ میرا محبوب کرے گے، جو بات ہوگی وہ مصطفیٰ کی ہوگی، جو اعلان ہوگا وہ مصطفیٰ کا ہوگا، آخری بات مصطفیٰ کی ہوگی۔ اور اگر کسی نے نبی سے ہٹ کر کے، یہ ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، نبی سے ہٹ کر کسی نے کوئی بات کی تو پھر اسے قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ بے ادبی میں شمار کیا جائے گا۔ ادب یہی ہے کہ بس مصطفیٰ بولے، یہ قانون بن رہا ہے۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچا سنتے تھے، اونچا سنتے تھے، یعنی ان کے پاس زور سے جب بولیے، جب لاؤڈ کر کے، لاؤڈر آپ اسپیک کیجئے، تب وہ سنتے تھے۔ تو رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو انہوں نے کہا پھر سے کہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بات انہوں نے کچھ کہنا چاہا تو وہ آواز ان کی بلند ہو گئی، کیونکہ جو آدمی اونچا سنتا ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ بات بھی کرے گا تو بلند آواز سے کرے گا، کہ اس کو اتنا محسوس نہیں ہوتا ہے کہ کس اس پر گفتگو کرنی چاہیے، تو وہ زور سے، یعنی جب آپ زور سے بولیں تو سنتا بھی ہے، جب بات کرے گا تب بھی زور سے کرے گا۔ تو حضرت قیس نے زور سے آواز نکالی، فوراً یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے ایمان والو، نبی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اس طرح سے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بہت ٹھنڈے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تمہارے اعمال ختم کر دیے گئے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اور یہ آیت کریمہ آج بھی لگی ہوئی ہے، کہاں پر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مواجہ شریف جالی شریف کے سامنے آج بھی لگی ہوئی ہے یہ آیت کریمہ، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا فوق صوت النبی۔ اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو۔ یعنی وہاں پر جب پہنچے تب بھی آواز دھیمی کر کے بات کرنا چاہیے، چاہے موبائل پر، چاہے ایک دوسرے سے، بہت اس طرح سے بات کرے کہ یہ سمجھ کر کے کہ مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، یہ بارگاہ مصطفیٰ کی ہے اور یہاں پر مصطفیٰ تخت نشین ہیں، یہاں ان کی بادشاہت ہے، یہیں سے یہ ساری کائنات میں حکومت کرتے ہیں، تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا بہت ادب سے رہنا چاہیے۔ خلیفہ ابو منصور، یہ عباسی سلسلے کا بہت زبردست بادشاہ گزرا، اور امام مالک اس وقت حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے تھے۔ اس نے کہا امام امام، حضرت امام مالک نے کہا خلیفہ تو ہوگا بادشاہ، مگر تجھے پتہ چلنا چاہیے کہ تجھے جو بادشاہت ملی ہے وہ مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے میں ملی ہے، یہاں پر تو بادشاہ نہیں ہے، یہاں پر ایک رعایا ہے، یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، اپنی آواز کو نیچے کر، اپنی آواز کو نیچے کر، یہاں ادب سے گزر۔ اسی لیے خلافت عثمانیہ میں یہ جو ابھی جو بادشاہت چل رہی ہے، سعودی حکومت سے پہلے خلافت عثمانیہ میں جب فوج آتی تھی مدینے میں کسی جگہ سے، اور اس سے پہلے بھی
تو ان کے گھوڑوں کے پاؤں میں اسپنج باندھ دیا جاتا تھا تاکہ گھوڑوں کی آواز مدینے میں مسجد نبوی کے قریب بلند نہ ہو، آواز دب جائے، اس قدر احترام کیا جاتا تھا، اس قدر احترام، پاؤں میں اسپنج باندھے جاتے تھے تاکہ وہ زمین پر پڑے تو پھر وہ، کیونکہ گھوڑوں کی آواز جو ہوتی ہے، جو گھوڑ شو ہوتا ہے نا، وہ اس کی آواز چونکہ ٹکراتے زیادہ بلند ہوتی ہے، اور ایک ساتھ اگر بہت سارے ہزاروں گھوڑے ہوں تو بہت زیادہ، تو ان گھوڑوں کے پاؤں میں اسپیشلی جب مدینے کی وادی میں آتے تھی فوج واپس تو پاؤں میں اسپنج باندھ دیا جاتا تھا یا گدے باندھ دیے جاتے تھے تاکہ ان کی آواز بلند نہ ہو۔ یہ ہے مدینہ، یہ ہے سرکار کی بارگاہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے وہاں آج بھی وہ لگا ہوا ہے، اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ تو جب یہ آیت وہاں لگی ہے، لیکن دیکھیے جب وہی بات، اتنا افسوس ہوتا ہے وہاں پر زور زور سے لوگ بھی بات کرتے ہیں، جو انتظامیہ، جو موجودہ حکومت کی انتظامیہ ہے وہ بھی کیا لحاظ رکھتی ہے، کوئی ادب اور لحاظ نہیں ہے، اور جبکہ وہی ان کے سروں پر یہ قرآنی آیت لکھی ہوئی ہے، اے ایمان والو نبی کی آواز، یعنی اتنا ادب کرو مصطفیٰ کی بارگاہ میں، اتنا ادب، یعنی وہ ادب کل تک کے لیے نہیں تھا بلکہ وہ ادب آج بھی قائم ہے، اور وہ ادب، وہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کے سردار، امام الصحابہ، آپ کا ایک طریقہ یہ ہو گیا تھا کہ پھر حضور کی بارگاہ میں اتنا آہستہ بولتے تھے کہ آواز بلند نہ ہو، اتنا آہستہ بولتے تھے، اور سارے صحابہ کا پھر مزاج ہو گیا کہ بہت دھیرے نبی کی بارگاہ میں بات کرتے تھے۔ تو قرآن نے اس پر انعام دیا، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم۔ وہ لوگ جو نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم، تو یقین جانو اللہ نے ان کے دلوں کو پرکھ لیا ہے۔ یعنی قرآن یہ کہتے ہیں حضور کا جب ادب کیجئے تو ایسا ہے کہ آپ کے دلوں کا امتحان ہو رہا ہے، اور جب آپ ادب کرتے ہیں تو آپ کا دل امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پرکھ لیا ہے۔ اولئک الذین ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اور یہ ادب کی بنیاد پر اللہ انہیں یہ ایوارڈ دیتا ہے کہ آج سے تمہارا شمار متقیوں میں ہوگا۔ معلوم یہ ہوا نماز روزہ ساری زندگی کی عبادت سے گارنٹڈ کوئی نہیں کہہ سکتا یہ متقی ہے، لیکن مصطفیٰ کا ادب کرے، قرآن کہتا ہے یہ متقی ہے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، پھر قرآن یہ کہتا ہے تقویٰ، تو یہاں تو یہ عزت دی جا رہی ہے کہ آپ پرہیزگار، لہم مغفرۃ واجر عظیم، اور میدان محشر میں ٹینشن نہ لینا، وہاں تمہاری مغفرت بھی ہو جائے گی، اور خوب اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرمائے گا، اجر عظیم۔ جب اللہ عظیم کہے تو پھر اس کا شمار نہیں ہے، بہت سے بھی بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرمائے گا اگر مصطفیٰ کا ادب کیا جائے تو۔ یہاں تک کہ بعض لوگ دیہات سے آتے تھے، کیونکہ مزاج ہوتا ہے، ہاتھ اٹھایا، زور سے سلام کیا، تو ہاتھ سے مخاطب کیا، سلام کیا، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ سلسلہ اس زمانے میں عرب کے دور میں جو کچھ قبیلے آتے تھے اور آ کر کے یا رسول اللہ، قرآن کی آیت ان الذین ینادونک، اچھا وہ مزاج اور بھی تھا، جیسے حضور حجرے میں باہر سے پکار رہے ہیں، باہر سے پکار رہے ہیں، قرآن ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اسی بنیاد پہ سورت کا نام بھی سورہ حجرات ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اللہ ناراض ہو گیا، محبوب جب آرام کرے تمہاری مجال کہ تم باہر سے پکارو۔ ان الذین ینادونک، وہ سب کے سب جو نبی کو حجروں کے باہر سے زور زور سے پکارتے ہیں کہ نبی کے آرام میں خلل ہو، اکثرهم لا یعقلون، ان میں اکثریت کم عقلوں کی ہے، عقل ہی نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، پھر قرآن ادب بتاتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اتنا صبر کرتے، باہر انتظار کرتے، ویٹ کرتے، جب مصطفیٰ نکلتے تو جیسے ہی مصطفیٰ نکلتے وہ ملاقات کرتے، ان کے لیے خیر ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ یعنی اس قدر ادب پر اللہ تبارک و تعالیٰ
रिवॉर्ड दे रहा है, इस कदर इनाम, एजाज, इकराम, इतनी बारिश, इतनी नवाजिश, तो ये कानून है। देखिए एक बात ये है, कानून बादशाह खुद बनाता है। हमेशा याद रखिएगा कि मेरी बारगाह में आओ तो ऐसे झुको, ऐसे रहो, इस तरह हाजिरी दो। दुनिया के जितने भी बादशाह होते हैं अपने दरबार के कानून वो खुद बनाते हैं। मुस्तफ़ा ऐसे बादशाह हैं जिनके दरबार का कानून खुदा बनाता है, वो खुद नहीं बनाते बल्कि खुदा बनाता है। और तीसरी बात है कि आज भी वो कानून वैसे ही है। याद रखिएगा, जब तक कुरान के हुक्म चलते रहेंगे तो ये कानून की किताब है ना कुरान, तो वो कानून वैसे ही है। तो मालूम ये हुआ कि ये कुरान बता रही, कुरान जो कलामुल्लाह है, ये कुरान की आयतें हमको बता रही हैं, सारे कानून वैसे ही मौजूद हैं। जिसका कानून मौजूद है उसकी बादशाहत भी मौजूद है। जब तक ये कुरान चलता रहेगा तब तक मुस्तफ़ा का फरमान चलता रहेगा, और जब तक ये कुरान है समझ लीजिए तब तक मुस्तफ़ा की बादशाहत है। ये कुरान क़यामत तक है, मुस्तफ़ा की बादशाहत क़यामत तक है। यही वजह है कि आज भी हमारे यहाँ हर इबादत, हर प्रोग्राम, हर जिक्र की महफिल के बाद जो सलाम पेश करते हैं वो अपनी बादशाह की बारगाह में नजर करते हैं, ये कहते हुए कि ए अल्लाह के रसूल, ए हमारे आका, ए हमारे मौला, ये जो कुछ किया है इसे रब तक पहुंचा दीजिए। बस हुजूर पहुंचाते हमारा अमल कबूल हो जाता है। तो हकीकत ये है कि इतनी सूरह हुजरात को अगर आप पढ़ें, सूरह हुजरात को जरूर पढ़ें। सारा कानून तो नबी के लिए, और ये भी नहीं कहीं आया हुआ है कि ये कानून पहले के लिए था। क्योंकि कुरान की आयत का मिजाज समझ लीजिए, जहां जहां कुरान ने हुक्म बदल दिया है, ऐसा हुआ है, हुक्म बदले गए हैं, तो उसके मुकाबले में कुरान दूसरी आयत लाता है कि अब वो नहीं अब ये। ऐसी बहुत सारी आयतें मिलेंगी, वो नहीं अब ये, वो नहीं अब ये। यानी मालूम जहां हुक्म बदला तो दूसरी आयत आती है। लेकिन इस कानून के बाद फिर ये नहीं कहा कि नबी के बाद ऐसा नहीं, क्योंकि कुरान आगे का भी मिजाज दे देता है, आगे की बात करता है। चूंकि कुरान कयामत तक चलेगा तो कयामत तक की बातें इसके अंदर मौजूद हैं। चूंकि इसके लिए कोई ऐसी आयत नहीं आई कि नबी के बाद अदब नहीं करना है, बल्कि यही है जिस तरह मुस्तफ़ा का अदब ज़मीन पर किया जाता था इसी तरह मुस्तफ़ा का अदब आज भी किया जाएगा, इसी तरह एहतराम किया जाएगा। यही वजह है कि जाली शरीफ के सामने जब हम जाते हैं तो अफसोस की बात है कि हम अपने नबी के चेहरे को नहीं देख पाते हैं, मगर हमारा नबी हमें देखता है। इस वजह से जा कर के बहुत एहतराम, वो तो यहाँ भी देखते हैं लेकिन वो तो उनका दरबार है। तो उस दरबार में कैसे जाए, तो जब लोग पूछते हैं मदीने में जाए तो क्या करें, सूरह हुजरात एक बार पढ़ लें कि मदीने में क्या करना है। अपने सरों को झुकाए रखना है, आवाज़ों को पस्त करना है, ज़्यादा उछल कूद नहीं करना है कि आवाज़ बुलंद हो। मुस्तफ़ा की बारगाह में जा कर के अदब रखना है ताकि ये दिल खुदा की बारगाह में लिख दिया जाए कि ये परहेज़गार दिल है, यहाँ भी इनाम है वहाँ भी इनाम है।